اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر دل میں اسلام کا درد ہے تو وہ چن لے گا شہادت کے لیے۔ کیا 59 ہجری میں کربلا کی سرزمین کے علاوہ مومنین نہ تھے؟ بہت تھے۔ کہ آج بھی تمام ممالک میں مومنوں کی تعداد کم نہیں ہے، بڑھتی رہے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جنت کے اندر 80 صفوں میں صرف میری امت بیٹھے گی، اور 40 صفوں میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوگی، اور جو مصطفیٰ کہہ دے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ اور جب وہ یہودی آئے اور پہاڑ کی غاروں میں چھپ گئے، اور حضرت عبداللہ جب آپ ان پہاڑیوں کو تراشتے ہوئے اپنے قدموں سے آگے بڑھے، تو آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو ان یہودیوں نے پہچان لے کہ یہی عبداللہ ہے، انہی کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر! ان تمام نے اپنی تلواروں کو سوتتے ہوئے جو ہے کھڑے ہو گئے، تو ایک شخص تھے جو آپ حضرت رسول اکرم کے داداؤں میں سے ہیں، عبد مناف، تو اس وقت جو ہے انہی کے خاندان میں حضرت عبداللہ کا جو ہے نکاح ہونا تھا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ جب انہوں نے دیکھا تو آپ فوراً مکہ کی طرف پلٹ پڑے اور اعلان کر دیا، اے عبد المطلب اپنے بچوں کی خبر لو، عبداللہ کی خبر لو۔ کچھ لوگ ان کو قتل کے ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کچھ لوگ آگے بڑھے، جب اس پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو ہے اسی مقام پر آپ جلوگر ہیں، اور ان 6 یہودیوں کا سر کٹا پڑا ہے، کسی کا پیر کٹا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے، کسی کا سر کٹا پڑا ہے، کسی کا جسم چھلی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، اے عبداللہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں نہ کوئی خنجر ہے، تمہارے دامن میں نہ کوئی داغ ہے، آخر اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ نور محمدی کو بجھا دو، اتنا کہنا تھا، جب انہوں نے اپنی تلوار کو میری جانب بڑھایا تو زمین سے 2 شیر نکلنے کے بعد انہوں نے ان پر ایسا وار کیا کہ ان کو 6 یہودیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے پیدائش سے پہلے اپنے محبوب کے نور کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ درود پاک پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حالات بہت آگے نکل چکے، اور مکہ کی سرزمین پر جب صبح صادق کے وقت اور 12 ربیع الاول کی تاریخ میں مشہور کے اعتبار سے جب نبی دو جہاں سرور کون و مکان جلوہ فگن ہونے والے تھے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شکم میں نبی کا نور آیا، میرے آنکھوں میں روشنی اتنی بڑھ گئی کہ میں نے ایران اور عراق کے چرتے ہوئے اونٹوں کو دیکھ لیا تھا، اور جب میرے شکم میں محمد کا نور آیا میرے گھر میں روشنی پھوٹنے لگی۔ اللہ اکبر! یہ عالم تھا جب صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول کی تاریخ میں، اور جب نبی پیدا ہوئے، اللہ اکبر، عالم نرالا تھا۔ تو جب نبی پیدا ہوئے مکہ کی گلی گلی مہک رہی ہے، مکہ کے کوچہ کوچہ مہک رہے ہیں، مکہ کے قریہ قریہ مہک رہے ہیں، گلی کوچے روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ کس کی آمد ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہے، سرور کون و مکان کی آمد ہے، رحمت للعالمین کی آمد ہے۔ اب بتائیے ذرا، ان کی آمد پر فرشتوں نے خوشی منائی ہے، ہم امتی خوشی کیوں نہ منائے؟ جن کی آمد پر خوشی میں جن کی میلاد انبیاء کرتے تھے تو ہم ان کا میلاد کیوں نہ کریں؟ آپ ذرا بتائیے، نبی کے پیدائش پر مکہ کی سرزمین میں تمام طرح کا نور پھوٹتا چلا جا رہا ہے، اور اس وقت مکہ کی سرزمین پر 365 معبودان باطلہ پائے جا رہے تھے۔ کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا؟ جس طرح آج کسی خاندان میں اگر بھائی بھائی میں لڑائی ہو جائے تو وہ دشمن کے صف میں جا کے بیٹھتا ہے، اسی طرح مکہ کی سرزمین صرف وہی معبود تھے باطلہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا،
اور وہ کیا ہیں؟ لا، عزا، منات، ہبل وغیرہ. اور یہ کعبہ کی چھت پر تھے، انہی کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن جب قبیلوں میں ٹکراؤ ہو جاتا، جب لڑائی ہو جاتی، تو وہ کہتے کہ ہم ان معبود کو نہیں عبادت کریں گے، ہم اپنا خدا خود بنائیں گے. اسی طرح 365 معبود وجود میں آ گئے. کوئی کعبہ کی چھت پر ہے، کوئی کعبہ کی باٹ پر ہے. لیکن جب محمد کا نور جب مکہ کی سرزمین پر 1000 سال رہا، عرش پر نور بن کر اتر پڑا وہ مکہ میں مصطفیٰ بن کر. جب اترے نبی تو کعبہ کے اندر تمام مشرکین، تمام اعداء اسلام اپنے اپنے منات اور عزا، لات و ہبل کے سامنے سر بسجود ہیں، جھکے ہوئے ہیں. اتنے میں کیا آواز آتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے آپ. آواز آئی، ایک نور پھوٹا تو تمام مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آج تک ہم نے مکہ کی سرزمین پر ایسا نور نہیں دیکھا. اتنی دیر ایک ایسی آواز آئی، انہوں نے کہا کہ آج تک ایسی آواز ہم نے سنی نہیں. اس کے بعد ایک ایسی آندھی چلی جس سے قیصر و کسریٰ کے محلات ٹھنڈے پڑ گئے، آگ بجھ گئی اور کعبہ کے معبودان باطلہ گر پڑے. یہ اعلان تھا. مفسرین فرماتے ہیں یہ نور کا چمکنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اور نبی دنیا میں آئے، ان نبیوں کے نور کو لوگوں نے اپنے منہوں سے بجھانا چاہا، لیکن یہ محمد کا نور ہے جو کبھی کسی بجھانے سے بجھ نہیں سکتا. یہ نبی کا نور ہے جو کبھی کسی کے بجھانے سے بجھ نہیں سکتا. اور یہ آواز جو بلند ہوئی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پر نبی کی بات آ جائے، جہاں پر محمد کی بات آ جائے، اس بات کے آگے کسی کی بات قبول نہیں کیا جائے. اور یہ آندھی یہ بتا رہی تھی، یہ اعلان کر رہی تھی کہ اب دین ہے تو دین اسلام ہے، اب دین ہے تو محمد کا دین ہے.